ہم جو نہیں کرتے میں وہ غلط بھکتی کا نہیں ہوتا. میرے میں آپ میں اگر تکرار چلی، میں کہتا ہوں کہ ایسا واقعہ ہوا، آپ کہتے ہیں ایسا واقعہ نہیں ہوا، ہمارے میں تکرار چلی. اس کے بعد میں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتا ہوں نہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ بات غلط ہے، نہیں، قسم ہے اللہ کی بات ایسی ہے. تو وہ نہیں جو میں بولا وہ با مطلب ہے یا بیکار ہے؟ بیکار نہیں ہے. آپ کے کہی ہوئی بات کو انکار کرنا اور میری کہی جانے والی بات کو ثابت کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ، مؤثر طریقہ یہی ہے کہ سامنے والے کی بات کا انکار کیا جائے. میں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھائی جائے. تو قرآن میں وہی طریقہ آیا ہے. اے کافرو مشرکو، تم جو بات کہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا نہیں جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ تم سب کے سب پھر اٹھائے جاؤ گے اور تم کو زندہ کیا جائے گا. اب یہ مفسرین کو اٹھا کر آپ دیکھو، سب لا لا اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ حرف زائد ہے. کسی نے تو ترجمہ بھی نہیں کیا لا کا، صرف مہدی موعود علیہ السلام نے کہا. تو قرآن کو ہم جتنا جانتے ہیں دوسرے اتنا نہیں جانتے. قدم قدم پر ان سے ٹھوکریں ہو گئی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. اب پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو. قرآن سے الفاظ کو ہم ثابت کرتے ہیں تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ قرآن پر ظلم ہوا ہے. کتنی آیتیں بتاؤں میں آپ کو روزہ رکھنے کے بارے میں. قرآن میں کیا آیا ہوا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. اور جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر روزہ نہیں رکھے تو ان کو ایک مسکینوں کو کھانا کھلا دینا چاہیے. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. مصر میں تو فتوے جاری ہو گئے اسی آیت کی بنیاد پر. اچھا ہٹا کٹا آدمی روزہ نہیں رکھتا تو کیا ہوا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، مسکین کو کھانا کھلا دیتا. مگر مہدی موعود علیہ السلام نے اور ان کے صدقہ میں مہدویوں نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے. اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے. اور یطیقونہ کا ترجمہ طاقت نہیں رکھتے، اور وہ بھی عربی عبارت کے اعتبار سے کرتے ہیں. ہم نے قرآن کی یہاں تک قدر کی ہے اور یہ لوگ قرآن کی قدر نہیں کرتے. تو 20 باتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، 20 باتیں ہیں کہ قرآن کی ناقدری کی گئی. اللہ کے کلام کو انسانی کلام کے برابر اس سے کمتر سمجھا گیا. مہدی موعود علیہ السلام نے پورے قرآن کو ناسخ قرار دیا اور کہا کہ یہ مذاق ہے، قرآن میں آیت تو موجود ہو، تم پڑھتے بھی ہو اور عمل نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جو قرآن کی خدمت کی اور اس کے مقابلے میں جو انہوں نے قرآن کو آج مطالبہ کرتے ہیں ہم کو قرآن سے ثابت کرو، ہم کیا قرآن سے ثابت کریں گے تم کو؟ تم قرآن کو پڑھ کر نہیں سمجھتے. قرآن کے بارے میں جن جن لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں وہ حوالے دیتے ہو. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سے ثابت نہیں کرتے. قرآن کو جس نے جیسا سمجھا وہ لکھ دیا، آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم ثابت کر رہے ہیں. مہدی موعود نے کسی قرآن کی حدیث تفسیر سے بات نہیں کی. مہدی موعود نے کہا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بات کرتا ہوں، اللہ سے مجھے بتاتا ہے. تو اس بیان میں اور اس بیان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تم قرآن کو پیش کرتے ہو نام کے لیے، حقیقت میں تم ابو العلا مودودی کو پیش کرتے ہو، شبیر احمد عثمانی کو پیش کرتے ہو، جی امام راضی کو پیش کرتے ہو، غزالی کو پیش کرتے ہو، تم ان کو پیش کرتے ہو. مہدی موعود نے ایسا پیش نہیں کیا کسی کا نام لے کر، خدا سے بات کی ہے. تو ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر مہدی بھی قرآن سے بات کرتا ہے تو وہ مہدی موعود کے ذریعے سے، جس کو دراست تھا. اور یہ لوگ جو بات کرتے ہیں یہ قرآن سمجھ کر نہیں، جس نے سمجھا، جو اس نے لکھا، اس کو اپنے طور پر لے کر بات کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. ان کے مطلب کے خلاف میں ہو تو اس کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اب ہم کیا ان کو قرآن سے سمجھائیں گے؟ کیا سمجھائیں گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قوم کو لاؤں گا، یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں، مگر کیا کہتے ہیں؟ وہ قوم سے مراد ابو بکر کی قوم تھی. جب تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو کوئی فکر نہیں، اللہ یہ قوم کو لائے گا. آپ تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیے، سب کیا لکھتے ہیں؟ اس سے مراد ابو بکر کی قوم. کیوں؟ ابو بکر کے زمانے میں چند مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، تو ابو بکر صدیق نے ان کا مقابلہ کیا. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. کہتے ہیں. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی تم عربی بھی جانتے ہو کیا نہیں؟ اللہ کیا بول رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فسوف، قریب میں اللہ لائے گا. تو جس وقت ابو بکر اور ان کی قوم قرآن کے نازل ہونے کے وقت میں موجود تھی، کہ ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ان قریب اللہ لائے گا، تو یہ معنی حال کے ہیں یا مستقبل کے ہیں؟ یہ فیوچر میں ہوگا. اب یہ فیوچر کی بات ہے تو ابو بکر کو لانا، ابو بکر تو قرآن کے نازل ہونے کے وقت میں موجود تھے، اس پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا. آئندہ زمانے پر ہو سکتا ہے. اور 100 بات تو کہتا ہے زمانہ بعید، ایک فاصلے پر آئے گی یہ چیز ہونے والی ہے. مہدی موعود نے کہا کہ جب تم قوم سے مرتد ہو، دین سے ایمان سے مرتد ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھیجا. اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کہیں، ابو بکر کو اللہ نے بھیجا کہاں اللہ نے؟ ابو بکر تو پہلے موجود تھے، پر ان کو بھیجا ہوا تو سمجھیں گے بات کو. یہ قرآن ہے سب ان کا، یہ قرآن پر عمل کرنے والے ہی دعویٰ کرتے ہیں. قرآن سے بتاؤ کتنی باتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور تم کو ان جب بات جانو کہ تمہاری پریشانی کی کیا بات ہے، جو چیزیں واضح آ چکی ہیں. رسول اللہ نے جو فرما دیا ہے اس کے مطابق تم دیکھو تم کو ملے گا. مگر جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے. اور آخری بات آپ بول دیتا ہوں، قرآن پڑھو آپ. میں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کرتا، مگر قرآن ہی پڑھ کر مت بیٹھ جاؤ. ایک اور ایک کتاب ہے اسے پڑھو، اور وہ ہے کتاب دل، اور وہ ہے کتاب دل. یہ قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں کیا لکھا ہے ان کو معلوم نہیں ہے. روز ایک پارہ پڑھ رہے ہیں، مگر کیا پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے. الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ پڑھ رہے ہیں. تو مطلب قرآن کا ان کے دل میں نہیں اتر رہا ہے.
زبان تر ہو رہی ہے، دل پیاسے کا پیاسا ہے، مگر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک اور کتاب دی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب دل. یہ اتنا اچھا جج ہے، یہ بدتر سے بدتر، گنہگار سے گنہگار آدمی کو بھی جب تم اس سے پوچھو، جب کہ وہ کسی اس کے ساتھ منہ کالا کیا، پوچھو کیا تو نے اچھا کیا یہ کام جو کیا، تو اس کا دل کیا بولتا ہے تو مجرم، ہے تو گنہگار، ہے قاتل، ہے برا کرنے والا. مگر اللہ نے اس کے دل میں کتاب رکھی ہے. وہ کتاب کا فیصلہ کیا ہے؟ تو نے اچھا نہیں کیا، نہیں کرنا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو ضرور آپ، مگر اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک کتاب اور ایک ہے جو پڑھنا چاہیے. وہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب دل. کیونکہ مہدی موعود نے فرمایا بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے. بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، لباس پر نہیں. یہ سایہ شملہ پہن لے کر باہر نکل گئے تو یہ بندے کا آنا ان پر نہیں ہوا. لباس پہن کر بھی لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. اگر وہ بھی اپنے دل پر غور کریں تو ان کا دل بھی کہے گا کہ تو خامخواہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اتنی لمبی داڑھی، یہ پینچے کے اوپر کے پیجامے، یہ لمبے لمبے جبے، یہ ہاتھ میں تسبیح، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہوا. وہ بات کون کہتا ہے؟ دل کہتا ہے. تو سب سے پہلے آپ قرآن پڑھو، ایک رکوع اور 5 منٹ دل کی کتاب پڑھوا کہ دل سے پوچھو میں جو کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. تو دل اتنا پیارا ہے، کسی کی روح رعایت کرے بغیر بلکہ صحیح تجزیہ کر کے پیش کرتا ہے. پورے دودھ میں آپ ایک بھی قطرہ پانی کا ملاؤ، وہ دل کیا کہتا ہے؟ تجھے یہ کام نہیں کرنا تھا، ایک قطرہ بھی کیوں ملایا تو یہ دھوکہ دینا، لوگوں کو نہیں دینا تھا. تو اس واسطے میرے سامنے فرمایا کہ میرا آنا دلوں پر ہوا ہے. تو انسانوں کو کتاب پڑھو، میں قرآن سے منع نہیں کرتا، مگر اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کتاب دل کو پڑھنے کی کوشش کرو. روزانہ رات میں سونے سے پہلے کتاب دل پڑھو کہ میں نے آج کیا کیا کیا. تو دل کی کتاب آپ کو صحیح فیصلے دے دے گی. اور مہدویت کیا ہے؟ نفس کے تزکیے کا نام ہے. مہدویت قلب کے تصفیے کا نام ہے. مہدویت روح کے تجلیے کا نام ہے. مہدویت کردار کے تحلیے کا نام ہے. نفس کو پاک کرنا چاہیے جسے میں تزکیہ کہا، قلب کو پاک کرنا چاہیے جسے میں تصفیہ کے نام سے یاد کیا، صاف کرنے کے نام سے یاد کیا. روح کے تجلیے کے نام ہے، یعنی اپنے روح میں جلا پیدا کرنا ہے. اور کردار کا تحلیہ، کردار کو اپنے اچھے زیور سے آراستہ کرنا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مہدویت. اور مہدی موعود نے اسی کو پیش کیا ہے. اب جس کا دل ہی غلیظ ہو وہ قرآن پورے کا پورا چاٹ لے اور روزانہ خبر کے پاس جا کر کسی کی پورا قرآن سنا دے، مگر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے نہ اس کو اثر پڑے گا نہ وہ مردے کو اثر پڑے گا. حالانکہ قرآن بہت بڑی بات ہے. قرآن کو مہدی موعود نے عشق نامہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو عشق کرنا سکھایا ہے قرآن سے، قرآن کے ذریعے سے. بہت بڑی چیز ہے قرآن شریف کی. مگر لوگ اس قرآن سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جن کو قرآن سے دور کا واسطہ نہیں ہے. اور میرے سامنے سوائے قرآن کے ساری زندگی مہدی موعود میرے سامنے سوائے قرآن کے کھولنے کے، قرآن کو ہاتھ میں لیے کے
اور کسی کتاب کو لے کر بیان نہیں کیا. ہم سے پوچھو تو میرے سامنے قرآن سے ثبوت دیا ہے. پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے بتاؤ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ان سے پوچھو کیا تم دیکھنا چاہتے ہو, یہ ایک بات تو پیش کرو, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ حدیث کے تعلق سے کل بولوں گا. آج قرآن کے تعلق سے تو آپ نے سن لیا کہ ہمارے سے قرآن کا ہمارا واسطہ اوڑھنا بچھونا کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ ساتھ دل کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ اپنے دل پر غور کرو, اللہ کا واسطہ 5 منٹ غور کرو تو دل آپ کے سارے باتوں کو نکال کر رکھ دے گا. تو نے آج یہ کیا, تو آج وہ بولا, تو آج ایسا کیا ہے, تو غلطی معلوم ہو جائے گی.